امام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ مولا میری بیوی اکثر مجھ سے ناراض رہتی ہے۔ تو امام نے کہا آج تک تو نے اسے کوئی گفٹ ہدیہ لے کر دیا؟ کہ نہیں مولا۔ کہ آج تک یہ بولا ہے کہ تم اسے پسند کرتے ہو؟ اب مرد کیسے بولے یہ جملہ؟ یہاں تک امام نے بول دیا، اور وہ تھوڑا امام سے کئی ایسے اصحاب تھے، فرماتے کچھ ایسے لوگ تھے جو ایسے جملے بولتے تھے کہ اہل بیت کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ مولا اگر پسند نہ ہو تو امام نے کہا یہاں جھوٹ بولنا جائز ہے، اگر کوئی پسند نہیں بھی ہے اگلے بندے کے دل کو خوش کرنے کے لیے بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ہر شے میں بیویوں سے جھوٹ نہ بولا کریں، جہاں پہ مصالحت بندے کی ہو جاتی ہے، فتنوں سے بچا جاتا ہے، جھگڑوں سے بچا جاتا ہے، تو وہاں انسان بول سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دوسری چیز یہ بھی ایک سوال آیا خواتین کی طرف سے۔ ماشاءاللہ خواتین تھوڑی جلدی ناراض بھی ہو جاتی ہیں کہ مولانا آپ ہمیں بہت ٹوکتے ہیں، مردوں کو کچھ نہیں بولتے۔ تو ہم نے چند صفات بتائی تھی کہ مرد کا سخی ہونا اچھا ہے، عورت کا سخی ہونا معصوم فرماتے ہیں انٹرنل سخاوت ہو، لیکن جب اس کی شادی ہو جاتی ہے، مرد گھر میں نفقہ لاتا ہے، اگر وہ سخی ہو جائے، شوہر کا پیسہ کبھی بھائی کو دے کبھی بہن کو دے، تو بیچارے مرد کو کیا بنا دے گی؟ غریب بنا دے گی۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ شجاعت مرد کے لیے اچھی ہے، عورت کا بزدل ہونا اچھا ہے۔ لیکن اس چیز پہ ذرا غور کریے، کیونکہ لفظ بزدل ایک منفی تصور آپ کے ذہن میں آتا ہے نا، تو انسان کو برا لگتا ہے کوئی اس کو بزدل بولے۔ کس معنی میں؟ ایک سوئٹزرلینڈ میں ایک مومن تھے، کہتے مولانا میری بیٹی اسکول جاتی تھی، تو اسکول کے جو پرنسپل تھا اس نے مجھے بلایا اور کہا کہ آپ کی بیٹی بیمار ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا ڈپریشن کا شکار ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا آپ کی بیٹی میں کوئی مسئلہ تو ہے، آپ اس کا علاج کروائیں۔ تو اس نے کہا بیٹی کو کون سا مسئلہ ہے؟ کہ جب یہ کلاس میں بیٹھتی ہے تو لڑکوں کے ساتھ صحیح کانٹیکٹ نہیں بنا پاتی، دور دور رہتی ہے۔ وہ معیار ہیں، ان کی ذہنیت میں جو چیز بری ہے وہ اسلام میں کیا ہے؟ اچھی ہے۔ جو ہمارے یہاں شاید اچھی مانی جائے، ان کے یہاں کیا مانی جائے؟ بری مانی جائے۔ کہ آپ کی بیٹی بہت شرمیلی ہے۔ اب شرم بذات خود اچھی صفت نہیں ہے، کہاں اچھی ہو جاتی ہے اور کہاں بری ہو جاتی ہے، اس کو معصوم ڈیفائن کرتے ہیں۔ فرمایا جہاں شرم عقلاً اور شرعاً صحیح ہو، مثلاً کسی خاتون کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ یہ نامحرم سے اپنے تعلقات کو کم رکھے، آئی کانٹیکٹ اس کا نہیں ہونا چاہیے، زیادہ نامحرم سے باتیں نہ کرے، اپنے فاصلے کو کیا کرے؟ محفوظ کرے۔ اب یہاں پہ اگر یہ شرماتی ہے تو عقلاً اور شرعاً اس کی شرم کیا ہے؟ جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ قم سے پڑھ کے آیا، نجف سے پڑھ کے آیا مولانا صاحب، اور اسے بولا جائے مولانا صاحب 15 منٹ لوگوں کو ہدایت تو کریے کہ مجھے شرم آتی ہے تقریر کرنے میں، یہ شرم عقلاً اور شرعاً کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، مذموم ہے۔ یعنی جہاں پہ عقل اور شرع آپ کو اجازت دے وہ چیز جائز ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی لڑکی یہ بولے کہ میں رات کے 2 بجے گھر سے نکلتی ہوں کیونکہ میں بہادر ہوں، نہ عقل اس کی اجازت دیتا ہے نہ شرع اس کی اجازت دیتا ہے۔ شرع کہتا ہے اگر نکلنا ہے تو اپنے محرم کے ساتھ نکلو، کسی مرد کے ساتھ نکلو۔ ایک لڑکا اگر رات کے 2 بجے نکلے اسے اتنا خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر لڑکی نکلے گی اسے کیا ہے؟ خطرہ ہے۔ اگر لڑکیاں بہادر بن جائیں تو گھروں سے بھاگنے کے واقعات آپ کے سامنے آتے ہیں۔ یہ بہادری انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ایسی بہادری جس کی اجازت نہ شریعت دے نہ عقل دے، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اب گھر میں چور آئے، عورت بولے میں جاتی ہوں چور کا مقابلہ کرنے، کبھی کر پائے گی؟ کبھی نہیں کر پائے گی، کیونکہ اس کی جسامت الگ ہے، اس کی جسامت الگ ہے۔ اللہ نے اس کے وجود کو نازک بنایا ہے، تو میں جو بھی کروں عقلاً و شرعاً سوچوں۔ ایک عام اصطلاح عوام میں بولی جاتی ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ تو کیا ہر جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے؟ اذان کی آواز ہے حی علی الصلاۃ، کیا مجھے جلدی مسجد میں نہیں جانا چاہیے؟ کوئی مظلوم مجھے آواز دے رہا ہے، میں کیا اس کی مدد کے لیے نہیں جانا چاہیے؟ کہیں کہیں پہ اگر میں نامحرم بھی ہوں تو نامحرم کی مدد کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک کوئی خاتون ہے، بارشیں اتنی زیادہ ہو گئیں، بیچاری گٹر میں گر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی میری مدد کرو۔ اب یہ بولے کہ ٹھہرو میں مولانا سے پوچھ کے آ جاؤں کہ نامحرم ہو، میں تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اب یہاں پہ تو جلدی کا جانا چاہیے نا، تو فرماتے جلدی کام شیطان کا ہے۔ کون سا کام؟ جو بغیر سوچے سمجھے کیا جائے۔
جس کے اندر انسان کی پلاننگ نہ ہو تو وہ کام شیطان کا ہے. لیکن اگر تم نے سوچ سمجھ کے کچھ کرو گے, اس کام میں اگر جلدی کرتے ہو, اگر حسین آواز دیں حل من ناصر ینصرنا, اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے, جلدی کرنی چاہیے. تو جب تک دین میں عقلانیت نہیں آتی, جب تک دین فہمی نہیں آتی, تب تک انسان کا شعور نہیں بڑھتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.